فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو کا موضوع اور ایک عنوان چھڑا ہے، اور عنوان ہے سلسلہ ہدایت۔ عزیزان گرامی، یہ زمانہ جس میں آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، ہم باقاعدہ کہیں پر یکجا ہو کے جمع ہو کے ہم مجلس نہیں کر سکتے، اور جیسا کہ آپ تمام حضرات شرکت کر رہے ہیں، مجالس سماعت فرما رہے ہیں، زیادہ تر مجالس آن لائن منعقد ہو رہی ہیں۔ لہذا میں نے بھی اس عشرے کے عنوان کے تعلق سے سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ اس سلسلے کی گفتگو ہو جائے، کچھ ان باتوں پر روشنی پڑ جائے جو باتیں رہبروں کی ہیں، جو باتیں ہادیوں کی ہیں، جو ہماری ہدایت کرنے کے واسطے آئے، جو ہماری رہبری کے لیے آئے۔ چنانچہ کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت آدم کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا، اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہمارے قانون بدلتے رہتے ہیں، ہمارے دستور میں تبدیلی آتی رہتی ہے، مگر الہی قانون و دستور جو بن جاتا ہے وہ صبح قیامت تک کے واسطے رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ جو دستور بن گیا، جو اصول بن گیا، جو قانون بن گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ چنانچہ پروردگار عالم نے، ہمارے خالق نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے ایک اصول بتایا، اور اصول یہ تھا کہ کن اصولوں کے سائے میں کاروان ہدایت آگے بڑھے گا، کن اصولوں کی چھاؤں میں سلسلہ ہدایت آگے بڑھتا رہے گا۔ وہ اصول کہیں باہر مرتب نہیں ہوئے، وہ اصول ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملے جس کے لیے یہ بحث ہو کہ یہ حدیث معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے۔ ہم نے وہ اصول کسی کتاب سے نہیں لیے جس کے لیے یہ بحث کی جائے کہ کتاب کو آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے۔ یہ تمام اصول کہ کن اصولوں کے سائے میں سلسلہ ہدایت آگے بڑھے گا، اس کتاب کے اندر موجود ہیں، جس میں عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں، جس پر تمام مسلمان متفق ہیں، یعنی وہ کتاب قرآن مجید، وہ کتاب
کتاب اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کے تعلق سے بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ ان کی خلقت کا ذکر کر دیا، ان کی خلقت کا تذکرہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، کل کی مجلس سے آج اپنے بیان کو ربط دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ کل میں نے بات کو لا کے یہاں پر تمام کیا تھا کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا نہیں گیا بلکہ جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ اس کے واسطے میں بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ روشنی ڈال چکا۔ آج بیان کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ فرشتوں سے مٹی جنت میں منگائی، جنت میں حضرت آدم کا پیکر بنا، پیکر کو درست کیا گیا، مٹی کو گوندھا گیا، پیکر بن کے تیار ہوا۔ جب اللہ نے آدم کے پیکر کو درست کیا، جب اللہ نے آدم کے پیکر کو جنت میں بنایا، تو قرآن میں ہے کہ اس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے درست کیا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کو کتاب اللہ میں مل جائے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ پیکر آدم کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور دونوں ہاتھوں سے درست کیا۔ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے اور پہلے ہی دن ہماری توحید میں ایک سوال کھڑا کر دیا، کوشچن مارک لگا دیا کہ معبود پالنے والے، ہم تو تیرا یہ تصور رکھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ نہیں ہیں، تیرے پیر نہیں ہیں، تیری ذات ہاتھ و پیر سے مبرہ ہے، لیکن پھر تو نے اس کتاب میں کیوں کہا کہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کے پیکر کو درست کیا، آدم کا پیکر بنایا؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ آدم کے بعد جب ہم جناب نوح تک پہنچے تو جناب نوح کے تعلق سے آواز قدرت آئی، نوح سفینہ بناؤ، میری نگاہوں کے سامنے بناؤ، میری نظروں کے سامنے بناؤ۔ یہاں پر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں اللہ کی سرکار میں کہ معبود پالنے والے، یہ تیری کیسی توحید ہے، ہم کیسا تیرا تصور رکھتے ہیں؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ تیری ذات اس سے مبرہ ہے، تو ہاتھوں کا خالق ہے، تو پیروں کا خالق ہے، تو نگاہوں کا خلق کرنے والا ہے، تو روحوں کا خلق کرنے والا ہے۔ نہ تیرے ہاتھ ہیں، نہ تیرے پیر ہیں، نہ تیری آنکھیں ہیں، نہ تیری روح ہے، نہ تیرا جسم ہے۔ پالنے والے، ہم تیری ذات کو اس سے مبرہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک طرف ہم تیری ذات کو اس سے مبرہ سمجھ رہے ہیں، دوسری طرف تیری ہی سب سے بڑی کتاب میں یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن سوالیہ نشان لگا دیتا ہے، کوشچن مارک کھڑا کر دیتا ہے۔ جب تو نے کہا کہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کے پیکر کو درست کیا، جب تو نے یہ فرمایا کہ نوح میری نگاہوں کے سامنے سفینہ بناؤ، پالنے والے تیری نگاہیں تو ہر طرف ہیں، تو ہر جگہ دیکھتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں بھی تو دیکھتا ہے، فضاؤں اور خلاؤں سے بھی تو واقف ہے، یہاں تک کہ دل کے حال سے، دل کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے۔ جہاں بھی سفینہ بنے گا تیری نگاہوں کے سامنے بنے گا، تیری نظروں کے سامنے بنے گا۔ پالنے والے، یہ میری توحید کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید جواب پروردگار آئے، کتنے چھچھلے پانی میں ہو تم، ذرا سے معاملے میں تمہاری توحید ڈگمگانے لگی، تم نے آگے کے معاملات پر غور نہیں کیا۔ بے شک میں نے قرآن میں کہا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کے پیکر کو بنایا، میں نے قرآن میں کہا کہ نوح سفینہ بناؤ، میری نگاہوں کے سامنے بناؤ، میری نظروں کے سامنے بناؤ۔ تم قرآن کا لکھا ہوا تو یاد رکھ گئے،
مگر یہ تم بھول گئے جو میرے حبیب نے کہا تھا علی کے واسطے، ایک بندے کے واسطے، میں نے ایک بندہ ایسا بھی بنایا ہے جو ہے تو بندہ، کہلائے گا تو بندہ، وہ خدا نہیں ہے بندہ، مگر ایسا بندہ ہے کہ اس کے ہاتھ ید اللہ، اس کی زبان لسان اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کا نفس نفس اللہ۔ پالنے والے ایسے بندے کو تلاش کرنے ہم کہاں جائیں؟ ایسے بندے کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ کہاں جائیں؟ یہ بندہ ہمیں کہاں سے ملے گا جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کا نفس نفس اللہ، جس کا زبان لسان اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کے کان اذن اللہ کا پریشان نہ ہونا، بیت اللہ میں آ جانا، وجہ اللہ مل جائے گا، وجہ اللہ مل جائے گا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کے پیکر کو درست کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کے پیکر کو بنایا۔ جب پیکر کو درست کر لیا، پیکر کو بنا لیا، تو ایک آواز گونجی کہ جب میں اس کو درست کر لوں اور اس کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا لوں، درست کر لوں اور اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں، تو فرشتوں کو آرڈر ہوا کہ تم اسے سجدہ کرنا، تم اس کے سامنے جھک جانا، تم اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے آدم کے پیکر کو بنایا، آدم کے پیکر کو درست کیا، اور جب پیکر آدم درست ہو گیا اور روح پھونکنے کی منزل آئی اور اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکی، سب نہیں، روح میں سے کچھ، جب میں اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں، جب روح میں سے کچھ پھونکی گئی تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ایک اکڑ گیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، قابل غور بات یہ ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں میں سب سے کھڑا مسلمان تو ابلیس نظر آ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، سجدہ ہوگا تو اللہ کو ہوگا، ہم مانیں گے تو اللہ ہی کو مانیں گے۔ ارے غیر اللہ کو ماننا کیسا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیسا؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کھڑا مسلمان ہمیں ابلیس نظر آ رہا ہے، جو اکڑ گیا کہ نہیں پالنے والے، ہم تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا تجھے چاہتے ہیں کہ بس تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ جواب قدرت کیا آیا کہ نہیں، پہچان یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ جس کو حکم دے اس کو بھی مانو، یعنی اللہ کو بھی مانو، اللہ والے کو بھی مانو۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑ گیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو قدرت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کا سبب پوچھا کہ بول، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ معبود، پالنے والے،
میں نے سجدہ اس واسطے نہیں کیا کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، ان کو خاک سے خلق کیا ہے، مٹی سے خلق کیا ہے، لہذا ہم ان کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم کو تو نے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا ہم افضل ہو کر کے مفضول کو سجدہ نہیں کریں گے۔ چلیے بات ہماری سمجھ میں آئی کہ افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا، مگر ہماری حیرانی کی انتہا نہیں رہی جب ہم نے یہ دیکھا کہ نور کے بنے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ جو درمیانی تھا آگ والا اس نے سجدہ نہیں کیا، جو آگ سے بھی سپیریئر ہے، افضل ہے، بڑا ہے، نور، اس نے سجدہ کر لیا۔ تو جو نور سے بنے ہوئے فرشتے تھے ان سے ہم نے سوال کیا، اے نوری فرشتوں، تم نے کیوں سجدہ کیا؟ تمہارے سجدہ کرنے کا کیا سبب تھا؟ تم تو خاک سے بھی افضل ہو، تم تو آگ سے بھی افضل ہو، تم نے سجدہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے دوسری ریزننگ دی، انہوں نے دوسرا سبب بیان کیا۔ ان کا سبب یہ تھا کہ سنو، میں نے اس واسطے سجدہ کیا کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بنا کاہے سے ہے، بلکہ ہم حکم پروردگار کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آرڈر کون دے رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حکم کون دے رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سجدہ کرنے کے لیے ہمیں حکم کس نے دیا ہے۔ تو اب جنت میں دو طرح کی نظریے سامنے آئے، جنت میں دو الگ الگ ریزننگ پیش کی گئیں۔ ایک شیطان کی ریزننگ تھی سجدہ نہ کرنے کی، ایک ملائکہ کی ریزننگ تھی سجدہ کرنے کی۔ شیطان کی دلیل یہ تھی کہ ہم اس واسطے سجدہ نہیں کریں گے کہ آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا افضل چیز مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ نور کے بنے ہوئے فرشتے، ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم نے اس واسطے سجدہ کیا کہ ہمیں آرڈر کون کر رہا ہے، ہمیں حکم کون دے رہا ہے، ہمیں سجدہ کرنے کے لیے کس نے کہا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، ابھی پہلا انسان خلق ہو رہا ہے، انسان اول کے جسم میں روح پھونکی گئی ہے کہ دو نظریے سامنے آئے، دو آئیڈیالوجیز سامنے آئیں، دو مکتب فکر سامنے آئے، دو اسکول آف تھاٹ سامنے آئے۔ وہ یہ تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ بنا کاہے سے ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نسبت کدھر ہے، منسوب کدھر ہے۔ یہ دونوں نظریے جنت میں پنپے، یہ دونوں نظریے جنت میں پیدا ہوئے۔ بنا کاہے سے ہے یہ نظریہ بھی جنت ہی میں پیدا ہوا، اور منسوب کدھر ہے، حکم کس نے دیا ہے، نسبت کدھر ہے، یہ بھی نظریہ جنت ہی میں پروان چڑھا۔ آج بھی عزیزان گرامی ہمارے درمیان یہی دو نظریے موجود ہیں، ایک ہے شیطانی نظریہ، ایک ہے ملکی نظریہ۔ شیطانی نظریہ یہ ہے کہ بنا کاہے سے ہے، ملکی نظریہ یہ ہے کہ منسوب کدھر ہے، نسبت کدھر ہے، حکم کون دے رہا ہے۔ آج کچھ لوگ بہت کھڑے مسلمان ہو کے کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ جو علم چومتے ہیں، تابوت کو بوسہ دیتے ہیں، تعزیہ چومتے ہیں، زری کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ کپڑے کو چومتے ہیں، کاغذ کو چومتے ہیں، لکڑی کو چومتے ہیں۔ یہ لکڑی کو چومنا کیسا، کاغذ کو چومنا کیسا، کپڑے کو چومنا کیسا، یہ چومنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلے آپ معاملے کو سمجھ کے چلیے تو معاملہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔
دیکھیے، ایک ہے تعظیم، احترام، اور ایک ہے عدم احترام، احترام نہ کرنا، تعظیم نہ کرنا۔ جو شیطان کا نظریہ ہے، جو ابلیس کا نظریہ تھا، وہ عدم احترام کا تھا، عدم تعظیم کا تھا، اور جو ملائکہ کا نظریہ تھا وہ احترام والا نظریہ تھا، تعظیم والا نظریہ تھا۔ آج لاکھوں برس کے بعد ہمارے درمیان بھی یہی دو آئیڈیالوجیز موجود ہیں، یہی دو اسکول آف تھاٹس موجود ہیں، اس لیے کہ جب ہم نے عالم کو چوما، ہم نے تعزیے کو چوما، ہم نے زری کو چوما، ہم نے امام باڑے میں جا کے بوسا دیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کپڑے کو چوما، آپ نے کاغذ کو چوما، آپ نے لکڑی کو چوما۔ تو ہم ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہم کاغذ کو چومتے ہیں، نہ لکڑی کو چومتے ہیں، نہ کپڑے کو چومتے ہیں، بلکہ ہم احترام کو چومتے ہیں، نسبت کو بوسا دیتے ہیں۔ احترام اور نسبت کیا ہے؟ یہ جو علم لگا ہوا ہے یہ کپڑے کا ہے۔ ہم نے چوما تو ہم نے کپڑے کو نہیں چوما، اس علم کو نسبت ہے حضرت عباس سے، لہذا ہم نے کپڑا نہیں چوما، حضرت عباس ان کی وفا کو ہم نے بوسا دیا۔ تو عباس کی وفا کہاں ملے گی؟ حضرت عباس کی عظمت ہمیں کہاں نظر آئے گی؟ لہذا علم کے کپڑے کو چوم کے، علم کو چوم کے ہم وفائے عباس کو چوم رہے ہیں، عظمت عباس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور ان کو بوسا دے رہے ہیں۔ حسین کا تعزیہ، حسین کی زری کو ہم نے چوما تو ہم نے حسین ابن علی کی عظمت کو چوما۔ حسین کہاں ملیں گے ہمیں جو ہم حسین کے قدم مبارک کو بوسا دیں؟ اس زمین کو ہم بوسا دیں جس زمین پر حسین کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ حسین کی نالینیں کہاں ملیں گی جنہیں ہم اٹھا کے اپنی دہن سے لگائیں، اپنی آنکھوں سے لگائیں، اپنے سر پر رکھیں؟ ہم نے تعزیہ بنا کے، ہم نے زری بنا کے، ہم نے کاغذ کی زری بنا کے، لکڑی کی زری بنا کے، سونے چاندی کی زری بنا کے حسین کی عظمت کو بوسا دیا ہے، حسین کی قربانی کو بوسا دیا ہے، حسین کے احترام کو بوسا دیا ہے۔ یہ فکر ہے، یہ نظریہ ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے کپڑے کو چوما، آپ نے کاغذ کو چوما، تو ان کے واسطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کا نظریہ لیے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، اور جو کپڑے کو چوم رہے ہیں، کاغذ کو چوم رہے ہیں، نسبت کو چوم رہے ہیں، احترام کو بوسا دے رہے ہیں، ان کے واسطے ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ ملائکہ کا نظریہ لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے درمیان آج ابلیس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، آج ملائکہ کی سیرت پر چلنے والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ منزل ہے عزیزان گرامی۔ جنت میں شیطان اکڑ گیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ قدرت نے اس سے پوچھا، اس سے سوال کیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے غرور کیا؟ تو نے تکبر کیا؟ یا تو بڑے لوگوں میں تھا؟ سنیے گا عزیزان گرامی، تو نے غرور کیا، یہ قدرت ابلیس سے سوال کر رہی ہے، ابلیس سے کوشچننگ ہو رہی ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے غرور کیا، تو نے تکبر کیا، یا تو بڑے لوگوں میں تھا؟ پالنے والے، اگر ابلیس نے غرور کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ تیری کبریائی کے سامنے غرور کیسا؟ تکبر کیا ہے، غلط کیا ہے۔
تیری بزرگی کے سامنے تکبر کیسا، غرور کیسا؟ تیرے سامنے کس کا غرور، تیرے سامنے کس کا تکبر؟ غرور اور تکبر بالکل غلط ہے۔ لیکن پالنے والے، ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو تو نے کہا کہ کیا تو بڑے لوگوں میں ہے؟ استکبرتا ان کنت من العالین، تو نے غرور کیا، تکبر کیا، یا تو عالین میں ہے، بڑے لوگوں میں ہے؟ بڑے لوگوں میں، عالین میں۔ عالین جمع ہے علی کی، علی کی جمع ہے، پلورل ہے عالین۔ تو بڑے لوگوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی خلقت کے پہلے کچھ علی ہیں، کچھ علی ہیں، تبھی تو قدرت کہہ رہی ہے کہ تو عالین میں، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پالنے والے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر غرور ہے تو غلط ہے، تکبر ہے تو غلط ہے، مگر عالین کا فلسفہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ بڑے لوگوں میں کیا ہے؟ لیکن قرآن ہے عزیزان گرامی، اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا، یہاں رکنا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، تیزی کے ساتھ بھاگنا نہیں ہے۔ ٹھہریے، رکیے، غور کیجئے، آیت کو 10 بار نہیں 100 بار پڑھیے، تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، تاریخ میں جائیے، احادیث میں جائیے، کتابوں کے ورق گردانی کیجئے، تب عالین سمجھ میں آئے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ عالین کون ہیں۔ کچھ علی ہیں، کچھ عالین ہیں، کچھ بڑے لوگ ہیں جن کو آدم کو سجدہ کرنے سے مستثنا رکھا گیا، جن کو ایگزمپٹ کیا گیا، الگ کر دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، یعنی جو بڑے لوگ ہیں وہ آدم کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تبھی تو قدرت نے کہا کہ تو بڑے لوگوں میں تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اب آئیے ہم تلاش کریں کہ بڑے لوگ کون ہیں، اس لیے کہ بڑوں کی تلاش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بڑوں کو تلاش نہ کریں تو بہت غلط بات ہو جائے گی، اگر ہم بڑوں کو تلاش نہ کریں۔ اس لیے قرآن ان کو بڑا کہہ رہا ہے، اللہ اس کو بڑا کہہ رہا ہے۔ یعنی مثال ہے عزیزوں، اس لیے کہ ہمارے پاس دوسری لفظیں نہیں ہیں، ہمارے پاس سمجھانے کے واسطے کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہم آپ کو بتا سکیں، سمجھا سکیں، آپ کو کن لفظوں میں سمجھائیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا ملک ہے ہندوستان، جہاں سب سے بڑی کرسی، سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ذات جو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہے وہ صدر ہندوستان ہے۔ سب سے بڑا ہندوستان کا صدر ہوتا ہے، صدر محترم سب سے بڑے ہیں ہندوستان میں۔ اب جو ہندوستان کا صدر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ اگر کسی کو بڑا کہے تو سوچنا پڑے گا نا کہ وہ بڑا کون ہے جس کو صدر بڑا کہہ رہا ہے، وہ بڑا کون ہے جسے پریزیڈنٹ بڑا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تو بڑے لوگوں میں تھا، تو جو کائنات عالم کا خالق و مالک ہے، سب سے بڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا بڑے لوگوں میں تھا؟ تو ہمیں سرسری نظر سے پڑھتے ہوئے گزر نہیں جانا چاہیے، بلکہ رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ بڑے لوگ کون ہیں۔ تلاش کیجئے آپ، میں چیلنج دیتا ہوں علماء اسلام کو کہ آپ بتائیے کہ
کہ آدم کی خلقت کے پہلے کون بڑے لوگ ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تو بڑے لوگوں میں تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں اپنے سوال کا جواب چاہتا ہوں علماء اسلام سے، وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ ہمیں اس کے نام بتائے جائیں، ہمیں وہ شخصیات پہچانوائی جائیں جو آدم کی خلقت کے پہلے بھی بڑی ہیں اور ایسی بڑی ہیں، ایسی بڑی ہیں، ایسی بڑی ہیں کہ اللہ انہیں بڑا کہہ رہا ہے۔ آدم کی خلقت سے پہلے موجود ہیں اور بڑی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم اگر ادھر ادھر تلاش کریں تو ادھر ادھر تلاش کرنے میں ہمیں شخصیتیں نہیں ملیں گی۔ ہم بڑوں ہی کی محفل میں بڑوں کو تلاش کریں، بڑوں ہی کی بزم میں بڑوں کو تلاش کریں۔ ہم نے بڑوں کے بیچ بڑوں کو تلاش کیا، ہم تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں گئے۔ ہم نے جو بڑوں کی تلاش کی، یا قرآن نے بڑوں کو تلاش کیا، یا حدیث محمد میں بڑوں کو تلاش کیا۔ رسول کی حدیث میں دیکھا، قرآن کی آیتوں میں دیکھا۔ ہمیں سب سے پہلے رسول کی حدیث ملی، جہاں سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہے، انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ دیکھا آپ نے، نہ زمین بنی نہ آسمان، نہ چاند بنا نہ سورج، نہ ستارے بنے نہ کائنات، نہ ہوائیں چلی نہ فضائیں، نہ دریا خلق ہوئے نہ سمندر، نہ جن خلق ہوئے نہ انسان، نہ ملائکہ خلق ہوئے، نہ جنت کو پیدا کیا، نہ دوزخ کی خلقت ہوئی، نہ زمانہ بنا نہ وقت، کچھ نہیں ہے، نور پروردگار ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ ایک حدیث، ایک بات۔ اس کے آگے بڑھیے، قرآن کی آیت پکارتی ہے نہیں، احادیث رسول پکارتی ہے۔ ابھی حدیث ہے، کنت نبیان آدم و بین الماء والتین، میں نبی تھا اور آدم آب و گل میں تھے۔ میں نبی تھا اور آدم آب و گل میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے سر پر تاج رسالت ہے جب آدم کی خلقت نہیں ہوئی ہے۔ آدم آب و گل کے درمیان ہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ اپنا ڈیزگنیشن بتا رہے ہیں، اپنا عہدہ بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں محمد تھا، میں اس کا بندہ تھا، نہیں، میں نبی تھا، تاج نبوت رکھا جا چکا تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ لوگ ہیں، کچھ بزرگ ہستیاں ہیں جو آدم کی خلقت سے پہلے بھی بڑی ہیں، کائنات کی خلقت سے پہلے بھی بڑی ہیں، فرشتوں کے خلق ہونے سے پہلے بھی بڑی ہیں۔ اور جب دنیا کا فرش بچھایا جا رہا تھا اس وقت بھی کچھ ذاتیں تھیں جو بڑی تھیں، اور جب کائنات کا بستر لپیٹا جا رہا ہوگا
اس وقت بھی کچھ ذاتیں ہوں گی جو بڑی ہوں گی. چنانچہ اس کی منظر کشی قرآن میں ہے. قرآن میں ایک سورہ ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، قیامت کا منظر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جس دن زمین کس کے ہلا دی جائے گی، زور سے ہلا دی جائے گی. اس دن کیا ہوگا؟ زمین کو زلزلہ ہوگا، زمین کپ کپا رہی ہوگی کہ ایک انسان زمین پر ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے. تو زمین اپنے دل کے حال بیان کرے گی، زمین اپنے راز اگلے گی. انسان زمین پر ہاتھ رکھ کے کہے گا. وہ انسان کون ہے؟ ہم نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں، کوئی مولانا نہیں ہیں، کوئی عالم نہیں ہیں، کوئی مفتی نہیں ہیں، کوئی حاجی صاحب نہیں ہیں. ایک انسان ہے جو زمین پر ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. تو زمین اس سے بولے گی، زمین اس سے باتیں کرے گی، زمین اس سے اپنے دل کے چھپے ہوئے راز ظاہر کرے گی. وہ انسان کون ہے؟ تفسیر میں جا کے دیکھیے تو وہ انسان کوئی غیر نہیں ہے، وہ انسان وہی ہے کہ جو ابو تراب ہے، جس کا نام علی ہے. جب کائنات بن رہی تھی تب بھی وہ علی تھے، جب کائنات کا بستر لپیٹا جا رہا ہوگا تب بھی وہ علی ہوں گے، تب بھی وہ علی ہوں گے. تو نے غرور کیا، تو نے تکبر کیا، یا تو بڑے لوگوں میں تھے؟ اب سمجھ میں آیا کہ بڑے لوگ کون ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد. بس وقت تمام اور بات تمام. کل انشاءاللہ بات اس کے آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج وقت تمام ہو رہا ہے، لہذا گفتگو بھی تمام ہو جائے. یہ ہمارے جد، ہمارے بزرگ حضرت آدم ہیں. بے شک جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا اور حضرت آدم کو پیدا کیا تو جناب آدم نے خلق ہونے کے بعد، بننے کے بعد عرش اعظم الہی پر کچھ نام لکھے ہوئے دیکھے. آدم نے پہلا نام دیکھا تو آدم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. دوسرا نام دیکھا، آدم کا چہرہ کھلا. تیسرا نام دیکھا، آدم کا دل خوش ہوا. چوتھا نام دیکھا، آدم بہت خوش نظر آ رہے ہیں. لیکن 4 نام پڑھنے کے بعد جو چہرے پر خوشی تھی، 4 نام پڑھنے کے بعد جو چہرے پر ایک شادابی نظر آ رہی تھی، 5واں نام پڑھتے ہی اچانک وہ چہرہ کملا گیا. بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کی سرکار میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی، معبود یہ میں عرش اعظم پر کیا لکھے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ یہ کس کے نام ہیں جو 4 نام دیکھنے کے بعد میرا دل خوش ہو رہا ہے اور 5واں نام دیکھنے کے بعد میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، میری آنکھیں اچانک گریا کناں ہیں. کہ ایک مرتبہ جواب پروردگار آیا، آدم تم نے صحیح کہا، یہ عرش آدم پر 5 نام لکھے ہوئے ہیں. پہلا نام میرے حبیب کا نام ہے، محمد مصطفیٰ کا نام ہے. دوسرا نام ان کے وصی، ان کے جانشین، ان کے بھائی علی مرتضیٰ کا نام ہے. تیسرا نام ان کی بیٹی فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کا نام ہے. چوتھا نام ان کے بڑے نواسے حسن کا نام ہے.
اور یہ پانچواں نام جو نام دیکھ کے تمہاری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، یہ ان کے چھوٹے نواسے حسین کا نام ہے، جن کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ہاں عزیزوں، ہاں چاہنے والوں، یہ حسین جن کی مجلس میں آپ موجود ہیں، جن کے ذکر میں آپ موجود ہیں، ہاں یہ مجلس حسین کی ہسٹری اور تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ جہاں سے آغاز انسانیت ہے وہاں سے مجلس ہے۔ دیکھیں، مجلس، غم حسین میں رونا، غم حسین میں اشک باری، غم حسین میں گریا، یہ ہماری فطرت میں داخل ہے، اس لیے کہ جہاں سے انسانیت ہے، جہاں سے آدمیت ہے، جہاں سے سلسلہ ہدایت شروع ہو رہا ہے، وہاں سے مجلس شروع ہو رہی ہے۔ جہاں ذاکر اللہ ہے، گریہ کرنے والے آدم ہیں، سننے والے آدم ہیں، رونے والے آدم ہیں۔ ہاں عزیزوں، آدم نے جن کے نام پر جنت میں آنسو بہائے، آج ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم انہی پر آنسو بہا رہے ہیں، انہی کی یاد منا رہے ہیں۔ انہی حسین کا غم ہے، انہی حسین کی عزا ہے، انہی حسین کا ماتم ہے۔ آج دوسری محرم گزر گئی اور تیسری رات آ گئی۔ عزیزان گرامی، یہ تیسری رات کس تیزی کے ساتھ تاریخیں گزر رہی ہیں، کس تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں۔ ہاں ابھی کل کی بات ہے کہ محرم کا چاند فلک پر نمایاں ہوا، اور لیجئے یہ تیسری رات آ گئی۔ آج کی رات ہم اس حسین کے سپاہی، اس حسین کے ناصر، اس خود کا ذکر کرتے ہیں جس کو حسین نے صبح عاشورہ آزاد کر دیا، جو حسین کو گرفتار کر کے لایا، جس کے رسالے کو حسین نے سیراب کیا۔ حسین جب کربلا پہنچے تو حر بھی کربلا آئے، دن گزرتے رہے، تاریخیں گزرتی رہیں، تیسری محرم، چوتھی محرم، چھٹی محرم، 8ویں محرم، 9ویں محرم، حسین کے خیموں سے آلتش کی صدائیں ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ شب عاشور گزری، شب عاشور حر اپنے کو تول رہا ہے، اپنے کو تول رہا ہے کہ جنت کے راستے پر چلے جائیں یا جہنم کے راستے پر باقی رہیں۔ حر رات بھر ٹہلتا رہا، رات بھر کرب و بے چینی کے عالم میں رہا، رات بھر یہ سوچتا رہا کہ ہم جہنم کے راستے پر باقی رہیں یا جنت کی طرف چلے جائیں۔ رات کی تاریکی صبح کی روشنی میں تبدیل ہوئی۔ اسی تبدیلی کے ساتھ ساتھ حر نے اپنے ارادے کو بھی تبدیل کر دیا، حر نے اپنا نظریہ بدل دیا، حر نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ کہا حر تو جہنم سے جنت کی طرف جائے گا، باطل سے حق کی طرف جائے گا، اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے گا، جھوٹ سے سچائی کی طرف آئے گا، یزید سے حسین کی طرف آئے گا۔ حر نے اپنا ارادہ بدلا، اپنے بیٹے اور غلام کو لیے ہوئے حسین کی خدمت میں آ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھا، کہا فرزند رسول حلی توبہ، کیا میرے واسطے بھی توبہ ہے؟ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے بھی بخشا جا سکتا ہے؟ اے آقا، میں ہی آپ کو گھیر کے لایا، میں نے ہی آپ کا راستہ روکا، میں ہی آپ کو سرزمین کربلا کی جانب لایا، مگر مولا میں اپنے گناہوں کی خطا کی معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سوالی بنا ہوا آیا ہوں۔
اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھا. یہ ہر کا ایک سفر تھا جو حسین کے قدموں سے شروع ہوا اور حسین کے سینے پر آ کے تمام ہوا. آیا اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو حسین کے قدموں پر رکھا اور حسین نے ہر کے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے کلیجے سے لگا لیا. دیکھیے ہر، مبارک ہو آپ کو، آپ نے حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھا. حسین نے اتنا مرتبہ آپ کو دے دیا کہ وہ سر جو حسین کے قدموں پر آیا تھا وہ حسین کے سینے سے آ کے لگ گیا. وہ حسین کے سینے سے آ کے لگ گیا. حسین نے اپنے سینے سے لگا لیا. کہا ہر مرحبا، ہر کیا خوب تیری ماں نے تمہارا نام ہر رکھا. تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، یہاں بھی آزاد ہو، وہاں بھی آزاد ہو. کیا خوب تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا. لیجئے، ہر کے گناہ معاف ہوئے، ہر کی خطائیں بخش دی گئیں. حسین نے ہر کو معاف کر دیا. ہر کے سر کو اپنے کلیجے سے لگا لیا تو ہر نے ہاتھ جوڑے، کہا فرزند رسول میں مہمان ہوں. فرزند رسول، مہمان اگر آرزو کرے، مہمان کسی چیز کی خواہش کرے تو میزبان کو رد نہیں کرنا چاہیے. حسین نے ہر سے پوچھا، ہر تمہاری کیا تمنا ہے، کیا چاہتے ہو، کیا آرزو ہے تمہاری؟ کہا آقا یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے لڑنے کی اجازت دے دیجئے، اسے مرنے کی اجازت دے دیجئے. تو حسین نے ایک جملہ کہا، ہر اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے کی میت دیکھو گے؟ اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھو گے؟ کہ ایک مرتبہ ہر نے تڑپ کے کہا، آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوان کا داغ کیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ میں نے بھی فاطمہ کا دل دکھایا ہے، میں نے بھی فاطمہ زہرا کا دل دکھایا ہے. لیجئے لیجئے، ہر کے بیٹے کو حسین نے مقتل کی اجازت دی. بہادر باپ کا بہادر بیٹا مقتل میں سدھارا، میدان میں آیا، قیامت کی لڑائی لڑا، قیامت کا جہاد کیا، قیامت کی تلوار چلائی. کیوں نہ تلوار چلاتا؟ ہر کا بیٹا تھا، شجاع کا بیٹا تھا، بہادر کا بیٹا تھا، سردار کا بیٹا تھا. مگر کہاں تک لڑتا؟ لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آیا، اپنے باپ کو مدد کے واسطے آواز دی، اے بابا میری مدد کو آئیے. بوڑھا باپ تیزی سے چلا کہ اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچے. اب جو قریب پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود تھے. ہر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر تھا. ہر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا آقا آپ مجھ سے پہلے آ گئے، اے آقا آپ مجھ سے پہلے آ گئے. حسین نے کہا کیوں نہ آتے، کیوں نہ آتے، آخر تم تو میرے مہمان ہو، تم تو میرے مہمان ہو. یہ تمہارا بیٹا میرا مہمان ہے، میزبان کا فرض بنتا ہے کہ ایک مرتبہ اس میدان جنگ کے شہسوار نے، اس تجربے کار ہر نے اپنے بیٹے کی پٹلیوں کو پلٹتے ہوئے دیکھا، میدان میں ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے دیکھا، جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھا. سمجھ گیا کہ بیٹے کی آنکھیں بند ہو گئیں، بیٹا جنت کی جانب چلا گیا. کہ ایک مرتبہ ہر نے اپنی آستینوں کو الٹا، آستینوں کو پلٹا. حسین نے ہر کے چہرے کو دیکھا، کہا ہر کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کیا جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہو؟ ہر ایسا نہیں ہوگا، میں موجود ہوں، میں تمہارے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤں گا، میں تمہارے بیٹے کی میت اٹھاؤں گا. ہر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو بوڑھا باپ جنازہ اٹھائے. اتنا کہتے کہتے حسین نے ہر کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا. میں کہوں گا ہر، شرط وفا یہ ہے کہ عصر عاشور آ جانا، جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہو، آگے کہہ دینا اے آقا آپ نے
نے صبح کو کہا تھا بوڑھا باپ جوان کا جنازہ نہیں اٹھاتا، علی اکبر کی میت ہم اٹھائیں گے۔ اڑ کے بیٹے کا جنازہ حسین نے اٹھایا، ہائے علی اکبر کی میت اکیلے حسین نے اٹھائی، آواز دی بچوں آؤ علی اکبر کو لے جاؤ، واہ حسینہ واہ علی اکبر کی صدائیں بلند۔